اللہ شریک کے ذکر خیر دے صدقے نال سارے گناہ معاف فرمائے اور تمام خواتین و حضرات دی دلی دعا قبول و منظور فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ رات دی آیت نمبر 5 نال سلسلہ گفتگو جاری ہے اور کچھ وعدے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ کل تک کی گفتگو جناب کے ذہن موجود ہوئے گی کہ اللہ نے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کچھ صاحبان ایمان سے جن کے اعمال صالح ہیں کہ میں خود تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا۔ کل تک کی گفتگو اس منزل تک پہنچی سی کہ خالق نے جنہاں لوگوں نے وعدہ کیتا ہے کہ میں تمہیں خلافت دیاں گا، انہاں واسطے ضروری ہے کہ جہاں خلیفہ ہے اودے وچ اودے اوصاف پائے جائے، اودے وچ اودے کمالات پائے جائے۔ جہاں خلیفہ ہے، خلیفہ جن نے بھی بنایا ہے، جدہ بھی وہ خلیفہ ہے، جدہ وہ خلیفہ ہے، خلیفہ تو پہلے انہوں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس کمالات دا مالک ہے، وہ کس اوصاف دا مالک ہے۔ اگر وہ کمالات لکھے جان، اوصاف لکھے جان، اس کے بعد انہوں خلیفہ بنیا جائے جدے وچ وہ کمالات پائے جائیں۔ اگر جناب کو یاد ہے کل تک کی گفتگو کہ میں عرض کیتا سی کہ اللہ نے ملائکہ بچ مخلوق والی صفت رکھی ہے، حضرت آدم بچ اپنے والی صفت رکھی ہے۔ ملائکہ عابد نے، حضرت آدم عالم نے، یعنی عبادت کرنا یہ مخلوق کا کام ہے، خالق کا کام نہیں، لیکن علم رکھنا یہ خالق کا کام ہے۔ وہ جڑی علم والی صفت سی وہ اللہ حضرت آدم وچ رکھی، چونکہ آدم اللہ دے خلیفہ سن تے اللہ نے اپنی صفت وہ وچ رکھی۔ یہ مطلب ہے جدا کوئی خلیفہ ہوئے اگر وہ صفتیں وہ نہ ہو انہوں پھر خلیفہ بننے کا حق نہیں۔ اصل حضرت علی علیہ السلام کے متعلق شہادت توحید دے کے، شہادت رسالت دے کے اعلان کیتا ہے خلیفہ تو ہوں بلا فصل، ہم پیغمبر کا پیغمبر کے بعد علی کو خلیفہ مانتے ہیں بغیر کسی فاصلے، بغیر کسی فاصلے کے، یعنی اس طرح اے باریک تو باریک چیز بھی بیچ رکھی جائے تے اے بلا فصل نہیں، ہون بلا فصل، یہ رومال موٹا ہے کاغذ بھی بیچ آ جائے تو بلا فصل نہیں، کاغذ بھی بیچ آ جائے تو بلا فصل نہیں۔ بلا فصل کہاں گئے کہ این جڑیا یہ جڑا حضرت علی کو سب بلا فصل بنے پیغمبر تو فوراً بعد یہ پنجابی یہ بنتی ہے کہ مصطفیٰ تے مرتضیٰ دے وچ ویت ہی کوئی نہیں، ویت ہوئے تے وچ گنجائش بنتی ہے۔ کئی بار دو بندے جڑ کے بیٹھے ہونے تے وچکار بندہ بہن لگے، مثلا ویگن دی سیٹ تے دو بندے چار بیٹھے ہیں، چار دی سیٹ ہوندی ہے، ویسے باندھے تو 5 ہی نے لیکن 4 دی تقریباً سیٹ ہوندی ہے، وہ جو 5واں بندہ جویں بہندا ہے وہ تمہیں پتہ ہی، کئی بار 5واں بہندا ہے تو ادھر نہ پڑ کے باہر آ جاتا ہے، اس واسطے کہ نال دا بندہ پھر تنگ ہو کے آندا ہے وہ یار جتھے پہ تو پھسنا ہے بچ کوئی تھان ہے ہی، بچ کوئی وت ہے ہی۔ ساڈے مذہب دے نزدیک علی تے نبی دے درمیان وہ گنجائش ہی کوئی نہیں جتھے کوئی اور ہستی آ سکے۔ اگر یہ بندے سمجھ دینا جو غصہ کر دینا وہ اندرے کو گل کرنا ہے۔ نبی پاک تو بعد 3 حکومتیں گزری ہیں تے 25 سال بعد حضرت علی علیہ السلام خلافت تے آئے نے تے تانوں وہ وت ہی کو نہیں پجابتی، 25 سال دی وت تھوڑی جی، 25 سال دا فاصلہ ہے۔ اللہ دے بندے ہو 25 سال دا فاصلہ دنیاوی حکومت کا ہے، خلافت الہی کا ہے۔ بھائی دنیاوی حکومت کا فاصلہ 25 سال کا ہے، کئی بار یہ فاصلہ ایڈا لمبا ہو جاتا ہے، شکریہ کہ کئی بار یہ فاصلہ ایڈا لمبا ہو جاتا ہے، ایڈا لمبا ہو جاتا ہے جی تے فاصلہ ظاہری حکومت کا رکھنا ہے، نبی تو بعد خلافت دا، نبی تو بعد خلافت دا۔ بھئی حکومت حضرت علی نے 25 سال بعد کیتی ہے، امام حسین سے کیتی ہی نہیں، یہ مطلب ہے کہ حضرت امام حسین تک نبی دی خلافت نہیں پہنچی، کیا امام حسین نبی دے خلیفہ نہیں؟ کیا حضرت امام حسین نبی دے خلیفہ نہیں؟ حضرت امام حسین نبی دے خلیفہ نے۔ چلو حضرت امام حسین علیہ السلام سرکار دو عالم تو بعد حضور دے خلیفہ نے۔ بہت اچھا میرا مشورہ ہے کہ حضرت امام حسین نو خلیفہ رسول بن جاؤ، حضرت امام حسین نو علیہ السلام نو رسول اللہ دا خلیفہ بن جاؤ، جے نہیں دل کرتا تو پھر یزید نو خلیفہ بننا پڑنا۔ بہت اچھی گل ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے قبلہ پیغمبر دا خلیفہ تسلیم کر لیا جائے۔
میرے عزیزو اگر اوصاف بچنا نہ ہو، اوصاف میرٹ ہے، یہ جڑے بندے ہم نے بلا فصل جوڑ دینے تے بچکار اسی حکومت دی گل نہیں کرتے، اسی خلافت الہیہ دی گل کرتے۔ اگر جناب نو کوئی وہم ہے تو کھلی کھلی کر لیں، رولا ہی کوئی نہیں۔ مستخلف ان ہو کے کمالات خلیفہ میں نہ پا جائے۔ شبیر احمد عثمانی کل پڑھیا سی میں، شبیر احمد عثمانی جو بندی یاد رکھتی ہے، شکریہ کہ میں پڑھی لکھی گل کر رہا ہوں، میں خیالات کی گل نہیں کر رہا۔ اتنے تقریباً جڑی صورتحال بنی ہے نا، بندیاں نو پہلا اپنے ذہن چ کوئی خیال آتا ہے، اس خیال نو بندے بیان کرتے ہیں تے بیان کر کے انہوں کتاب سمجھتے ہیں۔ خیالات نو کتاب دا درجہ دینا بڑی بےوقوفی ہے۔ بڑی 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 بندے گل کرتے ہیں، داد بھی لیندے ہیں، پوچھیے نا کتنے لکھی، وہ اندروں لکھی پہ پوچھتے ہو، میں بیٹھا بیٹھا میرے ذہن چ خیال خیالات دا نا دین نہیں۔ اگر خیالات کا نام ہی دین ہوں تو نبی پاک کیوں بھیجے جاتے؟ بندے کے خیالات اگے بھی آئے سن، برے خیالات کو بدلنے کا نام دین ہے الہی۔ بندے کے خیالات کا نام دین نہیں، اللہ کے احکامات کا نام دین۔ میرے عزیزوں، جس بندے کو وہم لگ گیا کہ بلا فصل بندے نے بلا فصل بندے، بھائی بلا فصل بننے آسی کیوں بننے؟ خود تے تسا فرمایا کہ خلیفہ میں مستخلف ان ہو کے کمالات کا ہونا ضروری ہے، کہ پیغمبر تو بعد جنوں خلیفہ مننا ہے، خلیفہ جے نہ من جنوں مننا ہی اجے کھلو جا، پہلا وہ صاف ہے پیغمبر تو سامنے رکھنا۔ بھائی کمالات ہے پیغمبر نو سامنے رکھو، جدے میں جو کمال پائے جان گے وہ نبی دا خلیفہ ہوئے گا۔ اگر بندوں نے اجماع امت کی بات نہیں، کمالات رسول ذہن میں رکھے ہوتے نا، کمالات رسول، خلیفہ بنتا ہی علی ہے۔ میں کوشش کر، میرا خیال ہے کہ آج دی مجلس واسطے بھی ایک وعدہ پڑھنا تو خیال بات مک گئے۔ سورہ مبارکہ آل مائدہ، سورہ مائدہ دی آیتہ نمبر ہی 12 ہے۔ چلو میرا خیال ہے کم سوکھا ہو گیا۔ سورہ مبارکہ آل مائدہ ہے اور کمال ہے کہ 6واں 12 ہے، کتنے نمبر آئے تھے جی؟ 12 نمبر آئے تھے۔ اللہ فرماتا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسرَائِيلَ، میرے حبیب تحقیق اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے، اللہ نے وعدہ لیا تھا بنی اسرائیل سے کیا؟ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، کہ موسیٰ کے بعد تم آوارہ نہیں ہو، 12 سردار مقرر کیے گئے۔ کتنے سردار؟ 12۔ یہ سادہ قصور نہیں، حضرت موسیٰ نے جڑا عصا مار کے چشمے کٹے سن، وہ بھی 8 نہیں سن، اسی کی کریے کتنے سن؟ 12 عصا کٹے سن۔ اللہ تھا قرآن سے موجود ہے 12 چشمے، 12 سال دے مہینے کتنے؟ 12۔ پھر اسی کی کریے 11 کر لیں، 11 کر لیں، ایک مہینہ دوجہ چ پا کے تھوڑا تھوڑا بڑا کر لیں، ایک مہینے دا پان لے کے، ایک مہینے دا چینج لے کے تے 11 مہینے تھوڑا تھوڑا ونڈ کے 11 کر لو، تے یا تھوڑا تھوڑا کٹ کے 13 کر لو، 12 ہی سن، 12 ہی رہنے، 12 ہی رہنے۔ جڑا 12 تو تنگ ہے نا، 12 مہینے جو باہر ہو گیا۔ چشمے کنے سن؟ 12 سال دے مہینے کنے نے؟ گھڑی تو سامنے رکھی ہے، میں بھی رکھی، جہاں ویلے 12 پورے ہوتے ہیں پھر پہلا ہی آؤں ہے، 12 تو بعد پھر ایک ہی آؤں گا نا۔ میں ریلوے کی ٹائم کی گل نہیں کر رہا، انہیں 12 تو بعد 13 لکھے، 13 تو بعد 14 لکھے، روڑا کوئی نہیں ہے 12۔ جب ویلے 12 بجتے ہیں، 12 تو بعد پھر ایک آتا ہے تو پھر 12۔ کنی آئے تھے نمبر 12۔ وعدہ کنا لیا جی اللہ نے؟ کتے کو؟ شکریہ شکریہ، بنی اسرائیل کو۔ بڑی پرانی گل، بنی اسرائیل بھی ٹر گئے، موسیٰ بھی ٹر گئے، وہ 12 بھی ٹر گئے، تو اتنی دیر بعد اللہ نے آیت نازل کی تھی کہ صحابہ کھلو کے نبی بیان دے سن 12 کا وعدہ ہوا تھا۔ سبحان، میرا خیال ہے پچھلی گل نو
اگے لیا جائے تو کوئی گل ہوتی ضرور ہے. اے سورہ مبارکہ رات جدا فرماتا ہے فقصص القصص لعلہم یتفکرون. میرے حبیب ان کے سامنے قرآن کے قصے بیان کر تاکہ یہ بندے فکر کریں. پرانی گل ہے جی, وعدہ ہویا سی بنی اسرائیل نال, اللہ لیا سی وہ نبی پاک آئے تو نبی کو اللہ فرمایا وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. صحابہ دے وچ کھلو کے بیان کر کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا, اور کیا لیا تھا کہ کھڑے کی وَبَعَثْنَا, کھڑے کیے ہیں ہم نے تم نے 12 سردار. کنے 12 سردار. اے جی میرے کو قرآن پاک کی تفسیر ہے یعنی حاشیہ شاہ عبد القادر صاحب محدث سے دل بھی ہے, یہ میں پڑھ کے تم سنا دیں. یہ ارشاد فرماتے ہیں وعدہ پرانا سے فرماتے ہیں یہ بیان بنی اسرائیل سے عہد لینے کا ہے. یہ بیان بنی اسرائیل سے عہد لینے کا ہے. حضرت موسیٰ کی زندگی کا آخری حصہ گزر رہا تھا جب اللہ نے ان کی قوم سے وعدہ لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ظاہری کا آخری حصہ تھا, یہ دنیا سے رخصت ہونے والے تھے تو اللہ نے ان سے وعدہ لیا. اگلی گل لکھ دیں کہ یہ آیت بھی اس وقت نازل ہوئی جب ہمارے نبی عمر کے آخری حصے میں جا رہے ہیں. میرا خیال ہے پوری طرح سمجھ آ جانی چاہیے. شکریہ مہربانی کرنا. نوجوانوں کم سے کم سمجھ کے اٹھن کا نام دین ہے. اتنی محنت بانیان کر رہے ہیں. میں کی حاجی اپنا جی صاحب صاحب امید کر رہے ہیں اللہ پاک انہوں کی توفیقات خیر اضافہ فرمائے. انہوں کا دوسرا بچہ انہوں نے توفیق خیر اضافہ فرمائے. وہ اتنی محنت کر رہے ہیں, یہ کوشش کر رہے ہیں کہ شاید تمہیں میری مجالس پسند آ جائے. شاید کوشش کر رہے ہیں یعنی روز پڑھوا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. یہ مطلب ہے کہ اتوں اگر بچے کچھ لے کے نہیں اٹھتے تو پھر وہ بھی اتنی محنت اس واسطے کر رہے ہیں. تسی بھی روزانہ آ رہا ہے, موسم خراب کے باوجود الحمدللہ جمع غفیر موجود ہے. تے تانوں بندہ آکھے کہ جڑا قسم چک کے آیا مولوی نال نہیں بولنا, بندہ پوچھے جنہیں نہیں سی بولنا قسم چک کے آنا سی آن کی لوڑ کہڑی. جڑا بندہ اس بارت میں گھروں مصیبت کر کے توڑ آ گیا ہے, وہ بندہ پوچھے تیرے سو پا کے کیوں نہیں آنا سکتا, تینوں کیوں شک پہ گئی. جڑا بندہ کئی بندے مذاکر آتے ہیں جڑا مسیح تے ہاتھ رکھ کے آیا مذاکر نہ نہیں بولنا, اوے مرے تیرے نال کیوں نہیں ہے بولنا, کیوں نہیں بولنا, کیوں کسی مسجد کے ہاتھ پہلا مسجد کے ہاتھ رکھنا ہے, وعدہ کرنا ہے کہ آج میں جانا ہے ذاکر کے بیٹھنا ہے تو بولنا نہیں. انج ہو سکتا ہے؟ بندے آئے نے سننا آئے نے. اگلی گل ہے کہ بولنا تہاڈی ذمہ داری نہیں, بولنا ساری ذمہ داری. تسی سامعین ہو, خطیب تو میں ہوں, ذاکر میں ذکر کر رہا ہوں. تسی سامعین ہو. تسا سنیا نہیں کدی لوگوں نے سامعین گرامی ہے قدر, وہ کی مطلب ہے اے سننے والے, تسی سننا ہے بولنے والا تو نہیں نا یار, تسی سننا ہے تو بولنا ہے. جنہیں بندے بیٹھے بولنے لگ پو کسی کی گل سنی ہی نہیں جانی. یہ مطلب تھی سننا ہے, آرام میں سنو. اگر کوئی سنن تو بعد کوئی سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ واہ کرتا ہے تو وہ سنن تو بعد کرتا, سنن تو بعد وہ دل کرتا ہے کہ ماشاء اللہ کا سبحان اللہ کا. تو مجبور تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن جی گل ہے وہ تو پہنچنی چاہیے. گل پہنچ گئی تو پھر واہ واہ ہوئے نہ ہوئے, مرحبا ہوئے نہ ہوئے, انعام آوے نہ آوے, گل پہنچ گئی تو مقصد حل ہو گیا. گل بچیاں تک پہنچ گئی ہے. میں نے لطف آیا کہ نوجوانوں کی طرف داد آئی ہے کہ موسیٰ کی زندگی کا بھی آخری حصہ تھا جب ان میں وعدہ لیا گیا کہ تم موسیٰ کے بعد آوارہ نہیں, 12 سرداروں کے حوالے کرنے جا رہا. فرماتے ہیں اور ہمارے نبی کی بھی زندگی کا آخری حصہ تھا جب سورہ المائدہ نازل ہوئی. المائدہ نازل ہوئی. ایک اور انفارمیشن دے دیا بچیاں کو, یہ المائدہ وہی صورت ہے, یہ 12 نمبر آیت میں پڑھیے. اسے صورت کی 3 نمبر آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. یہ دی آیت. اچھا اور بھی کی آیت ہے, وہ بھی سورہ مائدہ دی آیت ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. یہ مطلب ہے سورہ مائدہ حضور کی زندگی کی آخری حصہ نازل ہوئی ہے. یہ راز خوبصورت ہے کہ موسیٰ کی زندگی کا بھی آخری حصہ سی تے وعدہ ہے, ساڈے زندگی دی نبی دی زندگی کا بھی آخری حصہ سی جدوں یہ آیت نازل ہوئی. ہوں ایک توجہ فرمانی ہے. فرماندے نے کہ یہ آیت نازل کر کے اللہ نے شاید ہمیں سنایا, اللہ نے
یہ آیت نازل کر کے شاید ہمیں سنائے انج کریے بھئی خانقاہ ڈوگرا دے شریف بندے جی میری مدد کرن ایک کسی طریقے رل مل کے یہ بچوں شاید تک کڈی کہ بہت شکریہ وعدہ ہے قرآن کیتا ہے انہاں کیتا ہے اللہ نہ نبی بھی ٹر گیا وعدہ کرنے والے بھی ٹر گیا ہاں جنہیں وعدہ لیا سی نا وہ ہے وہ اجے بھی ہے جدو میرا نبی آیا تے اللہ پرانی گل آخے انہوں سنا بھی نہ وعدہ انہاں بندے کیتا انہاں بندیاں وعدہ کیتا سی میرے نبی کو اللہ آخے نہ سنا جو بندے نے شاید ہمیں سنایا یہ شاید آئے میں شاید دیکھ کے ایویں گل شاید پا چڑی ہے ویسے پورے قرآن جتنے واقع نے نا یہ ہمارے ہی لیے آئے ہیں نہیں تو سواد نہیں آیا تو میں شاید کٹ کے ہی پائی شاید کٹ کے ہی پائی ہی دو نے ایک اردو دی ایک پنجابی دی وہ جی پنجابی دی ہی ہے نا وہ منجی چی ویسے وہ بھی پچھوں نکل جانے تو منجی دے پلے بھی کھ نہیں رہتا تو جی اردو دی ہی ہے یہ میں بچ پان لگا یہ اللہ پاک نے اس قرآن چ لکھا ہے ایک حضرت یوسف سان وہ سونے بڑے سان باپ نو پیارے بڑے سان براہمن دسا نے انہوں نے حسد کیتا پھر انہوں نے ماریا پھر بیچ دیتا پھر وہ ایک بی بی دے قابو آ گیا پھر وہ بی بی کو جان چھڑائی پھر اس بی بی نے قید کر دیتا پھر وہ قید رہا بڑی دیر پھر انہوں نے تخت پا دیتا انہوں نے پچھلے پنڈ قید پی گیا انہوں نے سکے بھرا انہوں کو دانے لین گئے انہوں نے سمجھا کے آخیا تھی وہ ہی ہو انہوں کو معافی منگی پھر حضرت یعقوب دی زوجہ محترمہ منگوا کے حضرت یوسف نے تخت پا دیتا تخت پا کے فرمایا یہی میرے خواب کی تعبیر ہے یہ ساری کہانی سنا کے کہ بندہ مسیح تے بیٹھ کے آخے شاید ساڈے واسطے یہ نازل ہوئی میرا شاید میں چکڑ چلی نہیں اجے نہیں اجے تو سواد نہ ہے قرآن بندے بیویاں طلاقاں دے سن ماں کہہ کے جن طلاق دینی ہوتی سی کچہری جان دی لوڑ نہیں سی ہوندی جہالت چ آخنا اما انہیں سامان بنا کے اپنے گھر اگوں ہور کر لینی 3 مہینے بعد انہوں آخنا اما انہیں سامان بنا کے ٹر تماشا بڑھیا سی اللہ فرماتا ہے خبردار ماں تمہاری وہی ہے جس نے میں کی تم بیوی کو ماں کہہ کے ماں کی توہین نہ کرو اب اسلام آ گیا ہے اب تمہیں اگر ماں کہا تو تمہیں پھر اس کا جرمانہ دینا پڑے گا اللہ نے منع کر دیا یہ ساری اللہ دسی متریاں ماں نے بندے نکاح کرتے سن اللہ نے فرمایا خبردار وہ بھی تھوڑی ماں ہی ہوتی 2 بھیناں کٹھیاں بندے نکاح کرتے سن اللہ فرمایا نہیں ایک بندے والے ایک وقت ایک رہے گی فوت ہو جائے یا طلاق ہو جائے پھر دوجی آئے گی 2 بھیناں کٹھیاں ایک بندے نہیں ہو سکتی بندہ سارا قانون شراب توڑے تے حرام ہے سور کا گوشت توڑے تے حرام ہے اللہ حکم نہ پڑھیا جائے جانور حلال بھی ہوتے حرام ہے تے بندہ بہ کے آ چھڑے میرا خیال ہے اللہ شاید سانو ہی آکھے میرا شکریہ کردا شکریہ جہاں بندہ بچ شاید پاندا نا وہ سارا دین شک چ بندا میں تو ایک گل دساں موسم ہو گیا بہت اچھا تے ہن بندے تو فائدہ پہ اٹھاندے نے 3-4 بندے ستے ہیں میں انتظامیہ کی گزارش کرنا جتنے تو اینا انتظام کیتا ہے تو ہر شے چک کے اندر آندی ہے 5-6 مجیاں اتنے ڈا دیں تاکہ بندے اٹھ کے جا کے لمے پین سلواز پڑھیں میں تھوڑے کول باقی تھوڑا ٹائم باقی ہے جدن دا میں پڑھن لگا نا یہ وکھرا میں ماحول تے شہر دیکھا خانقاہ ڈوگرا جتھے ہر روز اعلان ہوتا پہ کل مولوی 2 بجے پڑھے گا تے ممبر ہر روز 2:30 بجے دیتے سبحان اللہ نے ہر روز اعلان ہوتا ہے کل 1 بجے مجلس 1:15 شروع ہوئے گی اینے بجے تک فلاں پڑھن گے پھر ملنگ علی رضا صاحب 1:30 بجے پڑھن گے ٹھیک 2 بجے یہ وکھرا پوری کائنات کے شہر ہے جتھے ٹھیک 2 بجے ٹھیک 2:30 بجے سبحان یہ کوئی ناروے تو بھی اگلا شہر ہے لو جناب علی میں عرض کر رہا سا کہ شاید بھی چکڑی ہے بندے وہ بھی جاگ گئے جڑے ستے سن مینوں دستے تو نہیں دستے میں کہنا وہ بھی جاگ گئے میں جاگ دینا گل کرنا چاہتا سا کڑی ہے شاید بچوں جہاں بندہ ہوں سو گیا نا وہ سکنا شاید نکلیا سی یا نہیں سی نکلیا بھائی جہاں جاگتا پہ انہیں سوچنا نا پہ نکل گیا شاید کیوں کرنا چاہنا شاید پورے دین نو مشکوک کر دینا شاید تو انہوں پتا سی مولوی آئے گا پتا سی جائے ہونا تو انہوں پتا ہے تو جے تو انہوں کل اعلان کیتا جائے
شاید جی گل پہ گئی، شاید شک ہے یہ قرآن شاید نہیں اتارا گیا کہ شاید ہمیں سنایا گیا ہے، میں شاید کٹ کے ہی پڑھن لگا اب کو پتہ نہیں کی بننا ہے، قرآن تے میرا ہاتھ ہے، یہ شاید ہمارے سنانے کے لیے نہیں اترا، ہمارے ہی سنانے کے لیے اترا، یہ ہمارے ہی سنانے کے لیے، بہت شکریہ کہ یہ ہمارے ہی سنانے کے لیے اترا ہے۔ فرماتے ہیں جب پیغمبر نے فرمایا کہ موسیٰ کی قوم نے وعدہ کر لیا تھا کہ ہم موسیٰ کے بعد 12 کو سردار مانیں گے، تو پھر پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میری امت میں بھی 12 خلیفے ہوں گے۔ کتنے صدقے کتنے جی؟ 12 نبی نے کیا کہ کتنے خلیفے ہوں گے؟ 12۔ اگلا جملہ سنو گے تو لطف آئے گا، لکھے ہے فوٹو بنا لو آ کے۔ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا وہ سارے کے سارے قوم قریش سے ہوں، ایک خاندان تھے ان کے 12، من کل بنی ہاشم، ہاشمی ہوں گے تاں بھی 12 ایک خاندان چھوڑ گے، تے جے قریشی ہوں گے تاں بھی ایک خاندان چھوڑ گے 12۔ پھر نبی نے کی فرمایا یہ تو اگے کہڑی گل کر، اے لکھیا ہے قرآن، لوگ اندر چپ قرآن چپ قرآن، میں چپ کیوں؟ لوگ اندر گل صحیح کری وہ تو صحیح پہ کر، چپ قرآن، تو میں تو کھلوتا ہی قرآن چک کے جانا کتنے جی، نسنا کتنے جی، قرآن کے اتنے لکھا ہے تو میں قرآن چکے آ۔ فرماتے ہیں پیغمبر نے فرمایا پچھلی قوم ذلیل ہوئی تھی ان 12 کو چھوڑ کر، میری قوم ذلیل ہوگی ان 12 کو۔ پچھلے لوگ خوار ہوئے تھے ان 12 کو چھوڑ کر، سبحان اللہ، میری امت خوار ہوگی ان 12 کو چھوڑ کر۔ وہ علامہ وحید الزمان اہل حدیث سے گزرے گئے، خلافت جو ہے وہ پادری دے گئی ہے اور عام دنیا کو ظاہر کو دے گئی ہے، اور جو ہے ان کو بھی پادری دے گئی۔ میں سمجھ گیا، کوئی اچھی طرح میں دسو۔ یہ جو خلافت ہے یہ آل محمد کو پادری نبی نے عطا کی، اور ذیلی اصحاب کرام اور اولیاء کرام۔ ہاں ہاں ٹھیک۔ مندر ہے کہ ہاں میں عرض کر دینا پہلے میں بیان کر، نبی کتنے خلیفہ چھڑ کے گئے؟ علامہ وحید الزمان اہل حدیث لکھتے ہیں کہ علماء اہل سنت نے مثلا 4 تو پکے ہیں، سبحان اللہ، 4 تو یاد آ گئے، 4 جنہوں اگر کچھ فرق نہیں، ان چاروں 4 تے ہو گئے، وہ فرماتے 4 تے ہو گئے، ہوں 4 اے ہونا، وہ میں گھر کرنا 4 اے ہونا، 4 اے ہونا، 4 اے ہونا، تے دا مطلب ہے باقی کنے بچے 8، ہوں 8 پورے کرنے نہیں تے 12 ہونے نے، 8 پورے کرنے۔ وہ اندر پھر علماء نے بڑی تلاش خراش کی تھی، پھر کیتا تھی، وہ فرماتے ہیں کچھ بنو امیہ میں سے لیے ہیں اور کچھ بنو عباس میں سے لیے ہیں، کہڑے 8 آج گل کر رہے، 14 بحث ختم ہے، 14 بحث کریے تو لڑائی ہو پہنتی ہے، وہ میرا خیال ایسے بھی نہیں کرتے، اتنے مکانے اب 4 تے ہو گئے مکی، اب وہ 8 پورے کرنے، نبی تو 12 چھڑ کے گئے، میں قسمہ کبھی اٹھائیاں نہیں، میرا کوئی قرآن ہوتا ہے یہ سامنے ہوئے ہاتھ چ ہوئے تو قسم اٹھان دی لوڑ تو نہیں نا، پھر میں قرآن ہاتھ چ لے کے آنا، مجھے اسی کی قسم محمد 4 چھوڑ کے نہیں گئے، 12 چھوڑ کے گئے، نبی کنے خلیفہ چھڑ کے گئے 12، 4 کے اندر بحث کوئی نہیں، چلو انج کر لینے جدو صلح کرنی ہوئے بسنا ہوئے کٹھے تے گل سوچ کے کرنی چاہیے، 4 ہو گئے جی، تے باقی کنے نے جی 8 پورے کرنے گیا کی کیتا نے تراش خراش، تراش خراش دا مطلب ہے کسی نے رہن دیتا، کسی نے رکھ لیا، کسی نے رہن دیتا، کسی نے رکھ لیا، تراش خراش اوالاں دی ہوندی ہے، جدو شیشہ کے اس واسطے ہوتا ہے بڑا کراندا ہوتا ہے نا، وہ بس 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 ٹھیک ہو گیا، ادھروں لمے رکھیں، ادھروں رکھیں، جنوں تراش خراش کلے نو کھلیا نا بچے نو، وہ انشاءاللہ کھ بھی کرا کے نہیں آیا، سارے اتنے ہی ہوئے نے، جدوں کو وڈیرا نال گیا ہے انہیں لوائے نے چج نال، ورنہ سارے اتنے ہی لے کے آ گئے۔ تراش خراش دا مطلب ہے کٹ ود کر کے تے 8 پورے کیتے، یہ ایک لفظ لکھا نے بڑا خوبصورت، فرماتے نے 8 وہ رکھے ہیں جو ذرا ذرا اچھے
اچھے تھے، جو ذرا اچھے تھے. میرے دوست گھر کی تھی، میں کیا ذرا اچھی بولو، ذرا یہ مطلب ہے بھی وہ ذرا بھی اپنے حساب کا ہی جنہ کو ذرا کو اچھی بولے نے وہ ذرا اپنا بنا نا. کئی بندے آتے ہیں میرے ذرا کو بھوک لگی ہے 3 ڈونگے کھا کے آتے ہیں اور میں ذرا، کئی آتے ہیں ذرا موٹر سائیکل دیں، ذرا موٹر سائیکل دیں، انہیں تو ذرا ہی نہیں شام تک آتا، وہ شام تک لبتے نہیں. یہ ذرا ہر بندہ اپنا بنا، وہ ذرا اچھی بولے نے. یہ فرماتے ہیں 8 وہ ہیں جو ذرا اچھے تھے، ذرا اچھے تھے. جی میں مالٹے لے دیں تو کیلے تو بندہ آتا ذرا اچھے پائیں یار، ذرا اچھے پائیں. وہ آتا اچھے پہ پانا سارے اچھے نے. وہ آتا نہیں نہیں اتنے اتنے تو چنگے لائے نے، تھلے تھلے تو ماڑے رکھے نے. اچھے اچھے پائیں، اچھے 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 اچھے. میرا خیال ہے کہ نال کا دکاندار آتا بھائی جی تھی پچھوں کھول دو کہ اچھے اچھے ادھر آ جاؤ، سارے اچھے ہو گے. میں تینوں قرآن تے ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تو کدی ادھر آویں نا تینوں سارے اچھے نے. ذرا ذرا اچھے، ذرا اچھے نہیں سارے اچھے، تے سارے ایک جیسے اچھے، سارے ایک جیسے اچھے. پہلا بھی محمد، آخری بھی محمد، پہلے تے بھی درود، آخری تے بھی درود، پہلے تے بھی صدقہ حرام، آخری تے بھی صدقہ حرام. پہلا نماز پڑھائے پھر بھی سب پیچھے، آخری نماز پڑھائے گا. اب آج مجھے شکریہ کرنا جی، مہربانی کرنا جی، مہربانی. میں اپنے دوست کی گل کا جواب دینا فرماتے ہیں کہ وہ آتے ہیں کہ جی تھی جڑے 12 امام منتے ہو نا یہاں کو خلافت باطنی سی، تے جڑے دوجے تختوں تے آئے نے انہاں کو خلافت ظاہری سی. لہذا تسی مطمئن رہو جی پنڈ چ چودھری بنانا ہوئے تے کسے سردار نو بنا کے تے شاہ نو آخنا تسی خانقاہ تے جا کے بابا تہاڈے والا کام نہیں، تسی دم شام کریا کرو. شاہ جی تسی دم کریا کرو تے اسی کم کرا کرو. کم ساڈے ذمے، دم تہاڈے ذمے. علی تے علی دے پتراں نو بندے دم واسطے رکھنا چاہتے. سر اٹھاؤ بھائی سر اٹھاؤ. مولا علی تے علی دے بیٹیاں نو آپ برکت واسطے بننا چاہتے ہیں، 12 اماماں دا واسطے. بس انہاں نو دعا چ واسطے واسطے رکھیا، حکومت دوجے لوگ کرن تے انہاں کولوں بیعت منگن. کمال ہے یار، سر اٹھاؤ نا. اگر ظاہری حکومت پہ اور تھے اور یہ باطنی حکومت پہ تھے تو کم از کم ظاہری والوں کا حق نہیں تھا کہ باطنی والوں سے بیعت مانگیں. اگر یہ باطنی والے تھے، وہ ظاہری والے تھے، تو ظاہری والوں کا حق تھا کہ ان کی آگے بیعت کرتے. سبحان شہباز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب ظاہری خلافت ہے، ظاہری تھے کہ وہ ناڑی تھے گولڈے شریف والے، باطنی تھے، باطنی تھے وہ یار وہ بھی تھے خلیفہ ہی تھے نا. گولڈا شریف بڑا بڑا گھر اسلام آباد کے بچے آ گیا گولڈا. چلو گولڈا ہوں اسلام آباد کے شامل ہے. شہباز شریف صاحب اتنے وہ ظاہری خلافت جب گولڈے والے باطنی خلافت. بولو ہوں کتنی پیاری گل ہے کہ شہباز شریف صاحب فرمان گولڈے آئے ہو میری بیعت کر. سبحان جے شہباز شریف صاحب آخنا گولڈا شریف آئے ہو آؤ میری بیعت کر لو، سارا پاکستان آکھے گا اے ہوش دی گل کر رہے ہوش دی. یہ مطلب ہے جڑا بات نہیں آیا تو بیعت منگے وہی بے ہوش ہے. صدقے کا مولا تم جزا دے، مولا تم جزا دے. ایک اور دلیل عرض کرنا، ایک اور دلیل عرض کرنا. کچھ بنو امیہ سے لیے ہیں اور کچھ بنو عباس سے لیے ہیں. یہ مطلب ہے کہ خلافت ظاہری پر بنو عباس بھی آ سکتے ہیں، آئے. اچھا یہ
بنو عباس اور بنو امیہ دونوں جو لہر ہیں باری باری علامہ اہل حدیث جنہیں وحید عثمان اہل حدیث ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی کتاب ہدیت المہدی میں لکھ دیا ہے کہ جن خلفاء کا نبی نے اعلان کیا تھا ان میں پہلا علی ہے آخری مہدی ہے. مولا کائنات اور متذکر ویسے میں ایک آیت چیتا لو جی میں آیت پڑھنے لگا دوستان نے جی میں گل کی ہے میں بڑا لطف آیا یہ میں ایک آیت اور پڑھنے لگا سورہ مبارکہ سواد ہے سواد جن سواد کا بھی سواد نہ آئے میرا خیال ہے وہ موج کرے ہوگا ان مونجی کو زکام ہو سکتا ہے یا کرونا ہو سکتا ہے. سواد ہے سورہ سواد ہے آیت کا نمبر جناب میرے کو 26 نمبر. اللہ فرماتا ہے یا داؤد اے داؤد داؤد کو جانتے تھوڑا بہت حضرت داؤد اے داؤد اے داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض میں نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے. کنوں حضرت داؤد بسم اللہ الرحمن الرحیم فرماتے ہیں فاحکم بین الناس بالحق میں اللہ تجھے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیا کر حق کے فیصلے کیا کر حق کے. یہ مطلب جسے اللہ خلافت دیتا ہے اسے کہتا ہے کہ فیصلے تو کر فیصلے تو کر. آؤ جی گل تو سمجھی تھی میرا دل کرتا بوئے کے قرآن لے جاؤ کہ جڑے آتے اہل بیت کے پاس باطنی خلافت تھی اور باقی لوگوں کے پاس ظاہری خلافت تھی. اب قرآن کی آیت پہ ہاتھ رکھ کے دساں فیصلے کرنے کا اختیار کسے ہے؟ بولو یار بولو یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض داؤد نو خلیفہ بندیاں بنایا کہ اللہ یہ مطلب ہے فیصلہ وہ کرے گا جسے اللہ نے خلافت عطا کی ہے. فیصلہ ہو گیا قرآن. بہت شکریہ. قرآن سورہ سواد 26 نمبر آئے تھے کی فیصلہ ہے کہ فیصلہ کرنے کا کیوں آتے جنہوں اللہ خلیفہ بنائے اللہ بنائے گا. ٹھیک جڑا بندیاں بنایا وہ ظاہری خلیفہ ہے جڑا اللہ بنایا وہ انہوں نے باطنی خلیفہ ہے. حضرت علی ظاہری خلیفہ تھے نبی تو بعد نہیں بنے باطنی بنے باطنی جسے اللہ خلیفہ بنائے. اگر حضرت علی کو اللہ نے باطنی خلیفہ بنایا تھا تو باطنی خلیفہ کو حکم دے رہا ہے کہ فیصلے تو کرے گا. کمال ہے یار فیصلے وہ کرے گا جسے اللہ خلیفہ بنائے. اگر حضرت علی باطنی خلیفہ تھے تو سقیفے پہ لڑنے کی بجائے علی سے فیصلہ کرا لے. بہت شکریہ. فیصلہ وہ کرے گا جسے اللہ نے خلیفہ بنایا ہے. اگر حضرت علی ظاہری خلافت پہ نہیں تھے باطنی تو تھے. کمال یہ ہے کہ نبی کے بعد ظاہری خلافت کے لیے باطنی خلیفہ سے مشورہ بھی نہیں کیا. سبحان اللہ. قرآن کے مطابق پھر نبی کے بعد علی حکومت پہ آتے یا نہ آتے فیصلہ علی کرتے. علی بٹھا دیتے تو کوئی بیٹھ جاتا. کون فیصلے کرے گا کون فیصلے کرے. میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ اللہ پاک جس کو خلافت دیتا ہے دنیا کے بنائے ہوئے خلیفے آخر اسی سے فیصلہ کرتا ہے کیونکہ فیصلہ کرنے کا حق رکھتا ہی وہ ہے جس کو اللہ خلیفہ بنائے. حضرت عمر بن خطاب کا دور سی ایک نوجوان دربار جا گیا کہنے لگا جی میرا فیصلہ کرنا. انہوں نے کہا کی فیصلہ. انہوں نے کہا کہ قرآن کے مطابق عورت کے حقوق میں وراثت ہے یا نہیں. انہوں نے کہا پہلے نہیں تھی اب ہے. مثلا اللہ فرماتا ہے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما. میرے حبیب ان لوگوں سے کہتے کہ جو پہلے رسم تھی نا کہ لوگ عورت کو اس کی وراثت نہیں دیتے تھے آج کے بعد اللہ اعلان کر رہا ہے مرد بھی وراثت پائے گا عورت بھی وراثت. پھر قرآن چک دیا میں کی کروں مجھے چاہیے فرق نہیں بولی چکڑا پہ کئی بار ساتھ گل کر کے آدھے میں صحیح پہ گل کرنا رکھو اس مولوی کے سر سے قرآن. بندہ پوچھے گل کیوں پہ کرنا تو قرآن میں اپنی گل کا چکنا تو اپنی گل کا چک اب میں تو چک گیا جی. اے قرآن فرماتے ہیں کفر میں
رسم تھی کہ عورت کو وارث نہیں بناتے تھے، عورت کو ورثہ نہیں دیتے تھے، یہ کفر میں رسم تھی۔ آیت آئی تو وہ کفر کی رسم ختم ہو گئی۔ یہ مطلب قرآن اتھی رکھ کے کہہ سکنا عورت کو ورثہ نہ دینا یہ کفر کی رسم تھی، عورت کو ورثہ نہ دینا یہ کفر میں رسم تھی جو ختم کر دی گئی۔ یہ مطلب کہ بچہ آ گیا ہو سکتا جب وراثت ساری میری ماں کو مل گئی، لیکن قرآن آتا ہے کہ وہ میرے ابے پچھوں 1/8 حصہ ہے۔ ایک بی بی کا کتنا حصہ ہوتا ہے جی؟ چلو یہ جی بیوی ہوتی ہے نا بھائی جی ماڑی چنگی، یہ وراثت مر جائے بندہ تو 1/8 حصہ ہوتا ہے، 8واں حصہ۔ وہ بچہ آ کے حضرت عمر بن خطاب کو کہنے لگا وہ میری ماں بجائے 1/8 لین دے سارے کا سارا ہی رکھ دے، سارے کا سارا۔ انہیں آخیا کیوں؟ انہیں آخیا وہ آدھی ہے یہ میرا پتر ہی نہیں، یہ میرا پتر نہیں۔ انہیں آخیا کیوں کہہ سکتی کہ بیوی بچہ پیدا کر کے کہ میرا بیٹا ہی نہیں؟ وہ آخر لگا تھی پہ آدھے ہو کہ پیدا کر کے، وہ آدھی ہے میری شادی نہیں ہوئی، میری اماں آدھی ہے میری شادی نہیں ہوئی۔ تھی سن دے ہو میری اماں آدھی ہے۔ پرانے زمانے فوجی بھرتی ہو جاتے سن بغیر تعلیم تو، وہ فوجی بھرتی ہو گیا، انہیں شرارت خط لکھا ہوتا ہے دوستوں نے کہ تیری بیوی پنڈ بیوہ ہو گئی، وہ سر کے باہر آ کے روڑ لگ پہ صوبے دار کو آ کے کھڑ گیا میرے چھٹی لے دو میجر کھڑو، وہ پنڈ میری بیوی بیوہ ہو گئی۔ وہ سے کیا مرے تم چنگا بنا وہ بیوہ کے وہ بچے آ کے آخیا کہ میری اماں آدھی ہے میری شادی نہیں ہوئی، میں کہوں حضرت نے فرمایا عجیب جہا معاملہ، بلاؤ دی اماں نے بلایا، نال 40 بندے آ گئے دربار۔ حضرت عمر نے پوچھا 40 بندے کون نے؟ انہیں 4 میرے بھرا نے، 36 میرے گواہ نے، گواہ اس بھرا بھی شامل نے، 40 گواہ نے میرے۔ انہوں نے پوچھو بھرا کہنے لگے جی ساری بہن ہے اصل کی شادی کی نہیں، تو 36 بندے کہنے لگے اسی اس مرد چ رہنے ہاں، اس بچی کی شادی ہوئی نہیں، یہ آوارہ منڈا ہے، ایویں دولت ویخ کے روڑا پا گیا ہے، اے میری اماں ہے، اے میری اماں ہے، تاکہ ساری دولت تے قبضہ کر جا ہوئے گی۔ حضرت عمر کہنے لگے بچہ تیرے کو کوئی گواہ ہے؟ ہو سکا جی اماں اماں نہیں رہی، گواہ کس کو رہے؟ وہ آخر گا میری جو اماں ہے یہ آدھی میں ماں ہی نہیں، گواہ میں کتوں جاواں؟ یہ ہی نے گواہ سارے، سارا محلہ یہ گواہ، میرا بندہ کوئی نہیں، اللہ کی ذات تو سوا۔ بھرا بھی ہے جی مامے بگڑے ہو ہاں کس کام رہ گئے، مامے بھی ادھر تو ماں بھی ادھر، وہ 36 بندے نال۔ حضرت عمر کہنے لگے بھی کوئی پوریاں نہیں ہوئی بچیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، دے دیو جی اندر پھڑ کے وہ زندان سے لے گئے رسیاں رسیاں پا کے، وہ دربار تو باہر نکل گئے، اس منڈے کے مقدر چنگے ابو علی آ رہے ہیں، مقدر چنگے ہوں تو علی ملتا ہے، علی ملتا ہی ہوتا ہے جتنے مقدر چنگے وہ دا جناب ایک دم نہ آواز نکل گئی وہدے ساتھ، اس نے سمجھو جی پیاسے نو پانی نظر آئے، بھوکے نو دولت نظر آئے، کمزور نو مضبوطی نظر آئے، تو بے سردے نو سہارا نظر آئے، اس بندے سے رکھا یا علی، میرے مولا قریب آ کے اندر کی روڑا پائے، کہنے لگا جی میں مشکل چاہوں، میں مشکل چاہوں، مشکل آسان کا، میں تکلیف چاہوں، میری تکلیف دور کا۔ مولا فرماندے نے تیرا کی خیال ہے ایتھے میں ایویں لگا پھر میں فضول کدی کدھر نہ گیا نہ کدی فضول آیا، ساری زندگی دین خدا واسطے مختص ہے، تو میں ایسے کام ہی آیا گل کر کہنے لگا جی اے مینوں سزا پہ ہوندی جی تے اماں آؤ پہ جاندی جی، آپ نے فرمایا آ نالوں لے کے تمہارے دربار سے داخل ہوئے، تمہیں پتہ جڑے بڑے دفاتر ہوندے نے اور خلفاء دی محفل ہوندیاں نے، اوتھے ایک کام گیا تو دوجا آ گیا، وہ گیا تو تیجا آ گیا، اگوں دوبارہ اگلا بندہ کام لے کے آ جائے تے غصہ چڑھ جاندا پھر آ گیا، وہ جڑے بڑے اندر قدم رکھیا حضرت عمر نے تمہیں پتہ بڑے گرم مثال سن دیکھ کے کہنے لگے او تینوں پھر اتھے کنے لے آندا ہے، ہو سکے علی ابن ابی طالب، انہاں کہا ٹھیک ہے، انہاں کہا ٹھیک، حضرت علی آ گئے، حضرت علی نے فرمایا کہ یہ فیصلے تے نظر ثانی کی جائے، اس فیصلے تے نظر ثانی کی جائے۔ حضرت عمر نے دیکھا تو کولوں تمہیں پتہ بڑے بڑے بندے اس قسم کے ہوندے نے، ایسے ایسے بندے مشورے دین والے نے، بندہ اندر بھی آیا ہوئے تو جا کے مشورہ دیندے نے کہ تڑیا نہیں تڑیا نہیں، ایک گل تیری ویکھی ہے جتھے تو اڑ گیا نا تو اڑ ہی جانا، یعنی گویا مروا کے ساتھ رہنا۔ اس قسم کے مشیران دواروں ویکھیا کہ سرکار تواڈے فیصلے دے اوپر بھی فیصلہ ہوئے گا، انہاں دی نظروں کو بھانپ کے حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا حضرات جو مجھے تیکھی نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے فیصلے کے بعد
जाते हैं जो मंगे जाने, जो मैं मंगता ही नहीं जा दो वो 36 तुर गया तो 4 भरा लग गए। मौला फरमाया तुसी खलोते रहो, 4 भरा मामे बच्चे थे 4 एक मां वो खलोते। हजरत अली ने फरमाया बीबी हुण तेरे को अली पिया पूछता है ये बच्चा कौन है? उसने कहा या अली अजनबी मैं तो वाकिफ नहीं देता हूँ, गवाह तो सब कर छड़े, मेरी शादी नहीं है, दौलतमंद मैं बहुत हूँ। ये बच्चा दावा करता है अजनबी कि ये मेरी माँ है ताकि मेरी दौलत पर कब्जा कर सके। मेरा एक कुछ नहीं लगता, कोई पता नहीं कौन है और अजनबी। मौला फरमाते ठीक तू इकरार कर लिया भरावां दे सामने, मेरे सामने, इस दरबार के सामने कि ये अजनबी ठीक। मौला फरमाते हुण मैं फैसला करने का हक रखना। उसने कहा जी। फरमाया तेरा बाप है? उन्हें कहा नहीं। मौला फरमाते तू मैनू बाप की जगह तो समझ सकनी है। बीबी कहने लगी मौला हाय हाय जेड़ा हसनैन का बाप होवे जे मेरे जैसी अपनी यानी गोया औलाद की तरह समझे तो बाप का दर्जा मैं क्यों नहीं देना। फरमाया जेड़ा बाप होता है वो वली होता है। कहने लगी बिल्कुल होता है। फरमाया हुण तेरा वली बन के मैं फैसला कर लगा तेरी बाप की जगह पर। कहने लगे ठीक। हजरत अली सामने कंबर जिया कर 400 दिरहम करो लैके 400 दिरहम कंबर लैके उस बच्चे ने कहने चोरी कर वो 400 दिरहम मौला अली रखे। अब बच्चा सामने खड़ोता सी। हजरत अली सलाम फरमाते हैं बीबी मैं तेरा वली होने की हैसियत से चाहता हूँ कि तेरा कहीं निकाह हो जाए। हो सके जी जिम्मे मेरे वली का हुक्म है। फरमाया फिर मैं तेरा वली होने के नाते ऐलान करता हूँ कि अगर तू इजाजत दे तो इस अजनबी से 400 दिरहम पर तेरा निकाह पढ़ दो। कदमा से टेके कहने लगी या अली तूने मुझे जहन्नम से बचा ली। या अली ये मेरा बेटा है, या अली भाई ये मेरा बेटा है। कभी मां और बेटे का भी निकाह हुआ है। मेरे भरावा ने तंग किया सी वरना या अली ये मेरा सगा बेटा है। तूने मुझे जहन्नम से, थोड़े बंदे बोले ने तूने मुझे वो जहन्नम से, हजरात गिरामी जहन्नम से बचेगा ही वो जो अली के कदमों में जेड़ा अली लोगों के विछड़िया रिश्तियां इकट्ठे करता रहा ते भुलिया मिलांदा रहा ते बेईमाना ईमान दे के कर करता रहा ते जहन्नमियां जन्नत तक पहुंचाता रहा। ओदियां धियां लोगों बाजारां च मारिया। अज दा मूसा मौला अली दी एक बेटी देना वो रह जाए इस वास्ते कि वो अली दी बेटी है जिहड़ी सारिया भैणां तो पहले सारिया भैणां तो मैं ना पहले उजड़ी हर बीबी अली की धी चंद चढ़न तो बाद उजड़ी है मुहर्रम का। ये बीबी है जी चंद चढ़न तो मुहर्रम का चंद तो पहले उजड़ी है। इधरों देखो 6 पुत्र मैं हजरत रुकैया आबाद ही रहो 6 बेटे फिर किन्ने रोज सुन के कई बार आंसू नहीं होता। 6 बेटे एक सिर का ताज 2 धियां तो फिर सिर की चादर। ये कुर्बानियां देखिए जी 6 बेटे 2 बेटियां एक सिर का ताज शौहर हजरत मुस्लिम एक सिर की चादर जरा मैं तुम 5वीं शायद दसन लगा अगे तो सुनी बड़ी बारी लेकिन मैं अपने अंदाज में दसन लगा। हद हो गई उस कुर्बानी तो मैं तियां दे पर्दे कुर्बान का 6 पुत्र दे के 2 बेटियां इस्लाम दे राज दे के कत्ल करा के एक सिर का शौहर सरताज एक सिर की चादर दे के ना ये बीबी रुकैया शाम ते कूफे दे बाजारां च जदों कोई पुछदा सी ना अली दी बेटी केड़ी है ये आंदी सी मैं। बीबी ज़ैनब बोले सन लोग मेरा पुछदे ने फरमाया मेरे हुंदे मेरू पत्थर वजे मैं ज़हरा नूं केड़ा जवाब देवां। 5वीं दी इस बीबी दी कुर्बानी है ते मैं 6 पुत्रां दा मुसाहिब भी नहीं पढ़ सकता इन्हें टाइम मेरे को 5 मिनट बचे और ना मैं जनाब मुस्लिम की शर्त पढ़ सकना। बीबी को पुरसा जरूर देना। शामी गरीबा जानते हो थोड़ा बहुत पैरे जानते हो थोड़ा बहुत रड़ो रड़ो मेरे ना तकरीर मुक गई तकरीर मैं कर ली है हम तुम मेरे नाल बोलना सलाह करो बोलो मेरे रात को पहरा किने दिते हजरत अब्बास ने शामी गरीबा हजरत अब्बास ने पहरा हजरत ज़ैनब सलाम इस पहरे में बच्चे चुप करके बैठे सन जिथे कतल एक हो जाए बच्चे चुप नहीं करते कतल तो बाद शाम को अग लग जाए बच्चे कितने चुप करते जिन्हों दी मावां दे सरां ते नेज़े मारे जाए वो बच्चे चुप नहीं करते। मैं
بچے چپ کر کے بیٹھ جائیں. انہیں وجہ لکھی ہے تو دل ہٹ جانا ہے. وہ فرماتے ہیں دراصل عباس کے بعد بچوں نے رونا چھوڑ دی. روندا ہوئے جن پتا ہوئے میری آواز میں سے آ رہا, بچے چپ کر کے بیٹھے سن. اس چپ بچوں ایک آواز آئی, ہاں میری قسمت. ایک جڑی بی بی روئی ہے نا, یہ حضرت رکی ہے. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے تلوار زمین تے رکھی تے اپنی بہن دے گل چ پاؤ. اے جڑیاں مستورات بیٹھی ہیں, یہ جس گھر مرگ ہو جائے اتنے اسی جا کے فاتحہ پڑھنے افسوس کرنے آ جائے. یہ جڑیاں ہوندیاں نے جا کے مقتول دی بہن دے گل لگدی ہیں, پھر وہ روندی ہیں. وہ اپنے دکھ سنن دی, جہاں 8 سال پہلے برا قتل ہوا ہوگا, وہ 8 سال بعد وہ کو جائے جہاں ویر قتل ہوا, وہ گل چ باہما پا کے آدھی ہے تو اج لٹی گئی, مینو 8واں سال ہے, مینو عید ملنی کوئی نہیں ہے. اپنا کدی روندیاں گل لگی آن تو مزاق نہ کرنا نوجوان. بیبیاں وڈیاں دی سنت, گل لگ کے بیبیاں روندیاں, جہی گل نہ لگے بیبی اعتراض کر دی ہے. آئی ایسی پر میرے گل نہیں لگی. دونوں بھڑا آج گل لگی ہے نا, میں شام غریبہ کی گل پہ کر. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے کہہ دیا تیری ہائے مینو کھا گئی. تو مینو دس ہے 6 پتراں چوں کہڑے 2 یاد آئے نے جہے عیدیاں راتاں چ قتل ہوئے نے؟ فرمایا نہیں. جہے شام غریبہ گھوڑیاں دیا سوما تھلے آئے؟ فرمایا نہیں. جہے گواچ گئے تے لبے نہیں؟ فرمایا نہیں. یاد مسلم آئے نہیں بی بی؟ فرمایا مسلم تیرے پتر یاد نہیں ہوئے, ایڈا ڈاڈا روئی کیوں ہوئے؟ بی بی فرمایا مینو تیرے ویر دی قسم, مینو پتر بھول گیا کہ شام دی مینو دھی نہیں لگتی. آج کل شام دی میرے کو کوئی نہیں, آج کل اتنے مسلم. بی بی نظر سجاد اللہ کیا بیٹا آج کل روپیہ کو کوئی نہیں, تلاش کرنا چاہیے. اجازت امامت رکھ دی, اگے اگے فضا پہ کے زمین تے ریت پھوٹن لگ پئی, پیچھے پیچھے نہیں دیا دیا دنیا آخری ہو رہا ہے. تھوڑی جی ریت بلند ہوئی, چھوٹا جا ٹیلا وہ ہاتھ کر کے حضرت فضا نے دوجا ہاتھ کٹ گیا تھا. بی بی آ جاؤ, آگ نہ ڈر گئی. ریت تے وچ دبی سی بی بی آگ کا, جب قریب آ کے ریت ہٹائی ہے آخری ہو رہا ہے. ریت کے حضرت فضا کیا بی بی اونچی نہ رونا, علی دیا دھیاں اونچی نہ رونا. آگ کا ستی ہے کہ میرا بچہ سو جانا اس ماحول انہوں تھوڑا جہا سو لینا چاہیے. چلو ستی ہے تو ستی رہو. ریت ہٹا کے بڑی غور نال حضرت رقیہ دیکھ کے فرمایا اماں ستی ہے؟ فرمایا بی بی میں تے کیا جا سکتے. فرمایا نہیں اماں انا للہ و انا الیہ راجعون, میری دھی دنیا چھڈ گئی, میری دھی میں پردیس سے چھڈ گئی. بی بی فضا پوچھ لیا بی بی مینوں لگتا سی جی ستے نے, تساں بلایا نہیں, تساں ہلایا نہیں. آخری تساں بلائے تے نہ بولتے تے تسی سمجھتے نقصان ہو. تسی ہلاندے, تساں ہلایا بھی نہیں, بلایا بھی نہیں. تمہوں کیوں پتہ لگ گیا کہ میری دھی دنیا چھڈ گئی؟ پتہ نہیں کس بندے کے دل موت پوے, کسے سے تو گل ہو جائے. بی بی فرمایا اماں تم ہی سچی ہے. روندیاں آنکھاں جو تھوڑا دستا ہے, صحیفہ بھی تے رات ہوئی, تو جو ویکھیا ٹھیک ویکھیا, لگدی تے جی ستی ہے. اماں تو میری دھی دیاں بند اکھاں ویکھیاں نے, گھوڑیاں دے